اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم اللہ۔ مرکز تصوف ذاکر نگر خانقاہ شریف سے تصوف کا یہ خادم صوفی کاشان احمد غیاثی ایک بار پھر آپ کی علمانہ خدمت کے لیے حاضر ہے۔ آج کی بات چیت کا عنوان تھوڑا نازک، تھوڑا سینسیٹیو ہے۔ آج کی بات چیت کا عنوان ہے قبر کا عذاب۔ کیا ہم جانتے ہیں کہ قبر کا عذاب کیا ہے؟ قبر کے معنی کیا ہیں؟ اور کیا کلام اللہ میں کہیں پر قبر کے عذاب کا ذکر ہے؟ جو آپ اتنی ساری کتابیں پڑھ لیتے ہو کہ قبر میں یہ ہوگا، قبر میں وہ ہوگا، ساری کتابیں پڑھ لیتے ہو، نہ جانے کہاں کہاں سے کتابیں ڈھونڈ کے لاتے ہو اور پڑھتے ہو۔ قرآن کی کوئی آیت، ایک مختصر ایسی آیت ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قبر کے عذاب کے متعلق کچھ بیان فرمایا ہے کہ میں تمہیں اتنے ڈنڈوں سے ماروں گا، تمہارے جسم کو؟ کوئی آیت ایسی ہے؟ کلام اللہ میں برزخ کا ذکر ہے، یعنی کہ درمیان کا، روح جب جسم سے نکل جاتی ہے اس کے بعد کا ذکر ہے۔ آئیے کلام اللہ کی آیت سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں، شروعات کرتے ہیں کلام اللہ کی آیت سے کہ کلام اللہ میں باری تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ کلام اللہ کی سورہ نمبر 50 آیت نمبر 46۔ آگ جس پر وہ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، آگ جس پر وہ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی۔ پہلا سینٹنس پریزنٹ ہے، آگ جس پر وہ پیش کیے جاتے ہیں، پریزنٹ میں پیش کیے جاتے ہوگے نہیں۔ کلام اللہ کی آیت ہے پیش کیے جاتے ہیں، ہوں گے نہیں، لفظ خیال رہے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی، قیامت آئے گی نہیں، قائم ہوگی۔ داخل کر فرعون والوں کو شدید ترین عذاب میں، یعنی فرعون والوں کو شدید ترین عذاب میں۔ فرعون والوں کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو نہیں کہا ہے، جتنے بھی فرعون والے ہیں، جو بھی باری تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، جو بھی توحید کا انکار کرتے ہیں، جو بھی باری تعالیٰ کی معرفت الہی کا انکار کرتے ہیں، وہ سبھی فرعون والے ہیں۔ یہ خیال رہے کہ باری تعالیٰ نے کسی ایک بادشاہ کا نام نہیں لیا ہے۔ جو موسیٰ کے پیغام کا انکار کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے پیغام کا انکار کرتے ہیں، ان کو کہا ہے فرعون والوں کو شدید ترین عذاب۔ کیا فرمایا ہے؟ سب سے پہلے دوبارہ سن لیجیے، آگ جس پر وہ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں۔ آگ ہے کوئی جس پہ وہ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، آگ پہ پیش کیے جاتے ہیں صبح و شام۔ کون پیش کیے جاتے ہیں؟ جو فرعون والے ہیں، جو انکار کرنے والے ہیں توحید کا، باری تعالیٰ کی معرفت الہی کا۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی، داخل کر فرعون والوں کو شدید ترین عذاب ہوگا، شدید ترین عذاب میں، یعنی شدید ترین عذاب میں باری تعالیٰ داخل کرے گا۔ اس کا قرآن کی اس آیت کے یہ معنی ہیں۔ تو ذرا غور کر کے فرمائیے کہ کیا اس آیت میں کلام اللہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا قبر کا ذکر کیا ہے؟ نہیں کیا نا۔ باری تعالیٰ نے شدید ترین
عذاب میں داخل ہونے کا ذکر کیا ہے؟ ایک بات خیال رہے، کلام اللہ میں برزخ کا تو ذکر ہے کہ جو بیچ کی حالت ہے۔ اب سوال اٹھتا ہے قبر کا عذاب کیا ہے؟ ہاں، سوال قیمتی ہے۔ اس میں سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ قبر کے معنی کیا ہیں۔ قبر صرف مٹی، وہ گڈھا جو ہے نا، اس کا نام نہیں ہے۔ جو مٹی کا گڈھا ہوتا ہے اس کا نام قبر نہیں ہے۔ قبر روح کی حالت کا نام ہے۔ روح کس حالت میں ہے؟ قبر روح کی حالت کا نام ہے، زمین میں گڈھے کا نہیں ہے، یہ خیال رہے۔ تو قبر کا عذاب یعنی کہ آپ کی روح جسم چھوڑنے کے بعد جس حالت میں رہی اس کا بیان ہے، وہ عذاب ہے۔ آئیے ایک بار اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب روح جسم چھوڑ دیتی ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ جب جسم یعنی روح جسم کو چھوڑ دیتی ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ جسم ایک کپڑا ہے روح کے لیے، روح اسے پہنے ہوئے ہے، اور یہ جسم ایک جنجیر کی طرح ہے، یہ ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ ان کے لیے جنجیر ہے جو باری تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لیتے ہیں۔ تم تو جسم کے شوقین ہو، ایک بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ اور باقی اگر آپ کو موت کے بارے میں اور جاننا ہے تو آپ اسی چینل پر، مرکز تصوف کے اسی چینل پر موت نام کے ڈسکورس پر پیر و مرشد پہلے بیان فرما چکے ہیں۔ آپ اس ڈسکورس کو سنیے اور جاننے کی کوشش کیجیے موت کیا ہے۔ لوٹ کر قبر کے عذاب پر آتے ہیں۔ سرکار ابن عربی کیا فرما رہے ہیں؟ قبر وہاں ہے جہاں روح اپنی حقیقت سے روبرو ہوتی ہے۔ قبر وہاں ہے جہاں روح اپنی حقیقت سے روبرو ہوتی ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ روح کی اصلی وطن جو ہے وہ اس کی حقیقت ہے۔ روح کی اصلی وطن کیا ہے؟ روح کا اصلی وطن وہ ہے جب نفخ بھی نہیں کی گئی تھی۔ نفخ تو فیہ من روحی، وہاں وہ وطن ہے۔ پھونک دی تھی نا، جسے آپ پھونک کہتے ہو، پھونکی نہیں، نفخ کر دی گئی، چاہے زمین میں ہو یا جسم میں۔ سرکار ابن عربی فرما رہے ہیں قبر وہاں ہے جہاں روح اپنی حقیقت سے روبرو ہوتی ہے، چاہے زمین میں ہو یا جسم میں۔ سرکار امام غزالی کیا فرما رہے ہیں؟ قبر کا عذاب اندر کے نفس کی غزالت کا اظہار ہے۔ جو تمہارے اندر غزالت ہے نا، قبر کا عذاب صرف اس کا اظہار ہے۔ قبر یعنی روح کی حالت، اور اس کا عذاب جو تم نے غزالت بھر رکھی ہے اس کی حالت کا اظہار ہے۔ وہ اپنی صورت میں آ جاتی ہے۔ جو تم نے اپنے اعمال، اپنے اندر گندگی بھر رکھی ہے، وہ روح اس شکل میں آ جاتی ہے۔ روح کے سامنے وہ شکل آ جاتی ہے، اس عذاب کی شکل آ جاتی ہے۔ سرکار جلال الدین رومی کیا فرماتے ہیں؟ تم جسم نہیں ہو، تم جسم کے اندر ایک روح ہو جو ہمیشہ سے زندہ ہے۔ تم جسم کے اندر ایک روح ہو، جسم تو مٹی میں مل جاتا ہے، روح کا کیا ہوتا ہے؟ روح کو عذاب ہوتا ہے۔ کون سا عذاب ہوتا ہے؟ ڈنڈے مارے جاتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے؟
جو روح باری تعالیٰ کی معرفت الہی حاصل کر لیتی ہے وہ روح سکون میں رہتی ہے۔ جو شخص اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے اس کی روح سکون میں رہتی ہے، اور جس شخص نے باری تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں کی اس کی روح اندھیروں میں رہتی ہے، غزالت میں رہتی ہے، اور یہ درمیان ہے، یہ موت، یہ آخری دن، قیامت، اور یہ بیچ کا درمیان ہے برزخ، یعنی یہاں سے نکل کر روح یہاں آ جاتی ہے۔ یہاں جو باری تعالیٰ کی پہچان حاصل کر لیتا ہے اسے تو منزل مل جاتی ہے، اور جو باری تعالیٰ کی پہچان حاصل نہیں کرتا وہ پھر لوٹایا جاتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے، آئیے اسے بھی جان لیتے ہیں۔ اگر پہچان حاصل نہیں کرتے تو کلام اللہ کی ایک اور آیت ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 48، موت دے گا پھر وہی تم کو زندہ کرے گا، پھر تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی وہ موت دے گا پھر تمہیں زندہ کرے گا، جب تک تم اس کی طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے تم اسی سفر میں رہو گے۔ یہ مت سوچنا کہ باری تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں کی تو اپنا کام چل جائے گا، نہ، پھر اسی سرکل میں رہو گے۔ اور معرفت حاصل کر لی تو قبر کے عذاب سے بچ سکتے ہو۔ قبر روح کی حالت کا نام ہے، یہ خیال رہے کہ قبر کے عذاب میں یہ ہوگا اور ایسے مارا جائے گا اور ویسے مارا جائے گا۔ کہاں سے پڑھتے ہو؟ قرآن کی کوئی آیت ہے ایسی جہاں سے یہ باتیں نکال کے لاتے ہو؟ تھوڑا غور و فکر کیا کرو۔ باری تعالیٰ کیا کسی نے آپ تھوڑا سا غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ آپ اس بات پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے کہ قرآن میں کوئی آیت قبر کے عذاب سے تعلق رکھنے والی ہے؟ اور قبر کا عذاب کیا ہے؟ قبر کے معنی کیا ہیں؟ تم گڈھے کو ہی قبر سمجھتے ہو کہ صرف ایک گڈھا ہے اور اسی میں قبر، وہی قبر ہے۔ یعنی کہ جو باری تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لے گی وہ نیک روح، وہ سکون میں رہے گی، اور جو باری تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں کرے گی وہ اندھیرے میں رہے گی، وہ بدسکونی میں رہے گی، اور پھر اس روح کو دوبارہ آنا پڑے گا۔ جسم تو کپڑا ہے، کپڑے بدل جائیں گے۔ اب یہ مت کہنا یہ کیا بکواس کر دی کہ اگلا جنم ہوگا، جنم ونم کی بات نہیں ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے روح کے تمہارے دوبارہ پیدا ہونے کی، جو کلام اللہ میں ابھی فرمایا گیا ہے کہ وہ تمہیں مارے گا پھر تمہیں زندہ کرے گا، جب تک تم اس کی طرف لوٹ نہیں جاؤ گے۔ اس کی طرف لوٹنا وہ نہیں ہے کہ وہاں جا کے لوٹیں گے، جب تک لوٹ نہیں جاؤ گے اس کی طرف۔ جب خود کی طرف لوٹو گے نا تو اس کی طرف لوٹنے کا سفر شروع ہو جائے گا۔ تم تو ابھی خود کی طرف نہیں لوٹ رہے ہو۔ کوشش کرو خود کی طرف لوٹنے کی، کہ خود کی طرف کیسے لوٹا جاتا ہے، کوشش کیا کرو۔ ایسا نہیں ہے، جو انسان اندرونی طور پر تھا وہی وطن صورت بن کر سامنے آتا ہے۔ برزخ میں جو تم اندرونی طور پر ابھی ہو نا، جو اندرونی طور پر تمہاری گندگی ہے، جتنے تم پاک ہو، صاف ہو، جتنے لبادے اوڑھ کے اپنے پاک صاف بننے کی کوشش کرتے ہو، ریاکاریاں کرتے ہو، یہ اللہ کے سامنے نہیں چلے گی۔ یقین مانیے اللہ کے سامنے یہ بات نہیں چلے گی۔ ویسے ہی صورتحال دکھائی دے گا۔ یہاں جو مکاری فریبی کرتے ہو، جال سازی، فریبی، چھل کپٹ، کس کے ساتھ مکر کرتے ہو؟ اللہ کے ساتھ۔ کسے دھوکہ دیتے ہو؟ اللہ کو۔
یا خود کو؟ انسان کی جو بری صفاتیں ہیں، جو تمہارے اندر بری صفاتیں موجود ہیں، قبر کے عذاب کے معنی ہیں وہی صفات کا تمہارے سامنے اجاگر ہو جانا، تمہاری روح کی حالت میں وہ صفات دکھ جانا، یہ معنی ہیں۔ وہ معنی نہیں ہے ڈنڈوں سے مارا جائے گا، ہاں ہو سکتا ہے ایسا بھی، لیکن سوال جسم کا نہیں ہے، سوال روح کا ہے۔ جسم تو مٹی میں مل جائے گا کہ سانپ کھائیں گے، بچھو کھائیں گے، یہ عذاب کرو گے تو یہ ہوگا۔ آپ باری تعالیٰ سے محبت بھرا ڈر کیوں نہیں کرتے؟ اس سے صرف اسی لیے ڈرو گے کہ قبر میں تمہارے جب بھی جسم سے محبت، مرنے کے بعد بھی جسم سے محبت، یار مرنے کے بعد بھی جسم سے محبت، تمہاری یہ محبت یہ ٹوٹتی کیوں نہیں جسم سے؟ جسم تو مٹی میں مل جانا ہے۔ منہا خلقناکم کہہ کر آتے ہو جب کسی کی تدفین میں جاتے ہو، پھر بھی تم آ کر کے تم تو یہ سوچتے ہو اس کو منہا خلقناکم کر دیا، تمہیں تو کبھی منہا خلقناکم ہونا نہیں ہے، تمہارے جسم کو تو کبھی موت آنی نہیں ہے۔ جسم آپ کے جسم کو بھی موت آئے گی، اس غلام کے جسم کو بھی موت آئے گی، اس سے کوئی بچا ہوا نہیں ہے۔ لیکن اپنے روح کی حالت کو تو سنوار لو، اس عذاب کو جس کو تم قبر کا عذاب کہتے ہو، اس عذاب کی تو تیاری کر لو، روح کی حالت کی تو تیاری کر لو۔ اگر روح ملن کر لیتی ہے باری تعالیٰ کا تو بہتر حالت میں رہے گی، تو سکون میں رہے گی، اور اگر نہیں کرتی ہے باری تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں کرو گے تو یقین جانو پھر اسی سفر میں لوٹائے جاؤ گے۔ یقین جانو، اگر نہیں آ رہا یقین تو موت کا، مرتیو کا میڈیٹیشن کرو، مرتیو کے میڈیٹیشن ریاضت موجود ہیں، مرتیو کی ریاضت کرو اور تمہیں پھر پتہ چلے گا کہ موت کے بعد، جسم چھوٹ جانے کے بعد کیا حالت ہوتی ہے۔ جنہوں نے یہ پیغام لکھے ہیں، صوفیہ اکراموں نے جو یہ لکھا ہے، انہوں نے مرتیو کا تجربہ کیا ہے۔ کہ سرکار دو عالم کی حدیث نہیں ہے مرنے سے پہلے مر جاؤ؟ تم اس مرنے پہ کیوں نہیں جاتے؟ تم جسم کے مرنے کا ہی کیوں انتظار کرتے ہو؟ بس جسم کے مرنے کا انتظار کرتے ہو، پہلے دوسرے کے، اور وہ بھی پہلے دوسرے کے۔ تمہیں نہیں آئے گی، تمہیں عذاب نہیں ہوگا، تمہارے جسم کو نہیں ہوگا۔ تم جسم سے تمہارا لگاؤ اتنا زیادہ ہو چکا ہے، اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ تم بھول گئے ہو تو کہ تم جسم نہیں ہو۔ ایک کپڑا ہے یہ روح کے اوپر، یہ کپڑا اتر جائے گا، یہ زنجیر ٹوٹ جائے گی۔ سرکار جلال الدین رومی نے ابھی فرمایا، آپ کو سنایا سرکار جلال الدین رومی کا فرمان کہ روح ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک رہے گی۔ سرکار امام غزالی کیا فرماتے ہیں قبر کے عذاب سے تعلق میں؟ سرکار امام غزالی فرماتے ہیں قبر کا عذاب اندر کے نفس کا عذاب ہے۔ جو روح دنیا میں صاف ہو جائے اس پر برزخ میں عذاب نہیں ہوتا، یعنی جو بیچ کی حالت ہے، جو دنیا میں صاف ہو گیا، جو دنیا میں اندر سے بالکل پاک صاف ہو گیا، ایسا ہو گیا جیسا عیسیٰ بن مریم نے فرمایا تھا کہ میرے پربھو کے راجیہ میں وہی پرویش کریں گے جو ششو کے بھانتی معصوم ہوں گے۔ ویسا جب تک ویسے پاک صاف نہیں ہو جاؤ گے، ویسے اگر ہو گئے تو برزخ میں سکون ہی ملے گا، اور پھر تمہارے لیے برزخ بھی نہیں رہے گی، ملن ہی ہوگا۔ ملن اسی لیے نہیں ہوتا ہے
کہ تم باری تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں کرتے ہو۔ آگے کیا فرمانا ہے سرکار امام غزالی، جو دل یہاں پاک کرے اس کے لیے برزخ سکون کا گھر ہے۔ یعنی کہ سرکار امام غزالی فرما رہے ہیں دل کو یہاں پاک کر لے، یہیں پر ہی کر لے دل کو پاک، برزخ میں سکون ملے گا۔ بات برزخ کی ہو رہی ہے، گڈھے کی بات نہیں ہو رہی ہے، گڈھے میں تو جسم جائے گا۔ بار بار یہ غلام اسی لیے دہرا رہا ہے کہ ابھی کبھی آپ قبر کو گڈھا ہی سمجھیں، قبر روح کی حالت کا نام ہے۔ برزخ میں سب کچھ، سرکار ابن عربی کیا فرما رہے ہیں، برزخ میں سب کچھ انسان کی اپنی نفسانی صورت بن کر ظاہر ہوتا ہے، نہ کہ باہر کی دنیا۔ جو آپ کی اپنی نفسانی صورت ہے وہ بن کر ظاہر ہوگی۔ اگر آپ کا ہونا، نفس کے معنی بینگ کے ہیں، اگر آپ کا ہونا ہوش کا ہے، ہوش میں ہے، تو ہوش ظاہر ہوگا۔ ہوش چیتنیہ ہے، پرم چیتنیہ، تو پرم چیتنیہ ظاہر ہوگا۔ داتا گنج بخش قدوس سرہ العزیز کیا فرما رہے ہیں قبر کے عذاب کے متعلق؟ قبر وہ ہے جو انسان اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے اعمال، نیت اور حالات قلب۔ تم کیا لے کے جاتے ہو؟ تم لے کے جاتے ہو نفس امارہ کی خصلتیں، کینہ، بخل، کنجوسی، برائیاں، چغل خوری، یہ لے کے جاتے ہو، یہ لے کے جاتے ہو۔ اگر یہ نہیں چھوڑو گے نا تو یہی لے کر جاؤ گے، یہی تمہارے اعمال رہیں گے۔ سرکار مولانا جلال الدین رومی کیا فرما رہے ہیں، موت کوئی انتہا نہیں ہے، ایک دروازہ ہے جس سے روح اپنی اصلی منزل میں داخل ہوتی ہے۔ موت کوئی انتہا نہیں ہے، آخری بالکل انتہا نہیں ہے۔ موت ایک دروازہ ہے جس سے روح اپنی اصلی منزل میں داخل ہوتی ہے۔ لیکن وہ منزل کس کے لیے ہے؟ وہ منزل ان کے لیے ہیں جو باری تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لیتے ہیں، نہیں تو برزخ میں ہی رہو گے۔ منزل پا جاؤ گے۔ سرکار جلال الدین رومی فرما رہے ہیں جو نور تم نے یہاں پیدا کیا برزخ میں وہی تمہاری ہمسفر روشنی بن جاتی ہے۔ جو نور تم یہاں پیدا کرتے ہو نا، نور جب نور سے مل جاتا ہے، تم نور سے نور ملانے کی کوشش نہیں کرتے، نور سے نور کو ملانے کی کوشش نہیں کرتے، باری تعالیٰ سے باری تعالیٰ کو ملانے کی کوشش نہیں کرتے۔ وہ ہے موجود، صرف اندر سے پاک ہی تو کرنا ہے اپنے آپ کو۔ یہ بات پہلے بھی بتائی جا چکی ہے۔ قبر کا اندھیرا انہی کے لیے ہے جنہوں نے اپنے اندر روشنی نہیں جلائی۔ قبر کا اندھیرا، روح کی حالت کا اندھیرا ان کے لیے ہے جنہوں نے معرفت کی روشنی نہیں جلائی، جنہوں نے باری تعالیٰ کی روشنی نہیں جلائی، ان کے لیے تو بالکل اندھیرا ہی ہے۔ اگر اس کی روشنی چاہتے ہو، یہ جو نیک اعمال کرتے ہو نا، سوچتے ہو نیک اعمالوں کا نیک بدلہ ملے گا، اعمال الگ چیز ہے، اور اعمال بھی تم نیک نہیں کرتے، دکھاوے کے لیے کرتے ہو یار، تم دکھاوے کے لیے کرتے ہو۔ 2.5% زکوٰۃ دیتے ہو تو دکھاوے کے لیے دیتے ہو۔ تم سوچو ذرا، غور کرو کرتے کیا ہو، ذرا سا غور و فکر کرو کہ 1.5 لاکھ کا جانور لایا ہے بھائی، 50,000 کا بکرا آیا بھائی۔ تم جو کچھ بھی کرتے ہو اپنے جسمانی نفس کے حالات کے لیے کرتے ہو۔ آئی ایم سوری، بری لگ رہی ہوگی بات، لیکن تم کرتے ہی اس لیے ہو۔ تمہیں جسم سے اتنا زیادہ لگاؤ ہے کہ تم جسم چھوڑنے کو تیار نہیں ہو، اور چھوٹے گا، کتنا ہی کر لو چھوٹے گا۔
اس کو پکڑ کے نہیں رکھ سکتے، اس کو پکڑ کے نہیں رکھ سکتے، اس کی حالت سدھار سکتے ہو اپنے اندر نور پیدا کر کے، اپنے اندر کا نور باری تعالیٰ کے نور سے ملا کر کے۔ جب نور نور سے مل جائے گا تب منزل ہوگی، تب منزل مل جائے گی، جو سرکار جلال الدین رومی فرما رہے ہیں کہ وہ دروازہ ہے منزل میں داخل ہونے کا۔ ایک بات اور، جو دنیا میں، جو اس دنیا میں نفس کا غلام رہا وہ قبروں میں بھی غلام ہی ہوگا، یعنی روح کی حالت بھی اس کی غلام ہی رہے گی۔ تمہاری روح کی حالت بھی نہیں سدھرے گی اگر تم نفس کی غلامی کرتے رہو۔ نفس کیا حال، نفس ہے کیا؟ امارہ کی حالت میں رہو گے نا، امارہ کی غلامی کرتے رہو گے تو امارہ کی غلامی کی ہی حالت میں رہے گی، اور پھر قرآن کی وہ آیت آئے گی، پھر تمہیں وہ پیدا کرتا ہے، پھر تمہیں مارے گا۔ کہ تم کیا سوچ رہے ہو کہ تمہیں ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ اور جو اللہ کا ہو گیا، یہ قیمتی بات ہے، جو اللہ کا ہو گیا اس کی قبر بھی نور بن جاتی ہے۔ تم اللہ کے کیوں نہیں ہو جاتے یار؟ جو اللہ کا ہو گیا اس کی قبر بھی نور بن جاتی ہے، اس کی روح کی حالت بھی نور بن جاتی ہے۔ جو تمہاری روح کی حالت ہے نا وہ نور بن جائے گی اگر تم اللہ کے ہو گئے۔ تم اللہ کے کیوں نہیں ہوتے؟ اس غلام کو کچھ ملے گا اگر یہ غلام آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ اللہ کے ہو جاؤ، مجھے کچھ بخش کے جاؤ گے؟ اللہ کے ہو جاؤ، اللہ کے کلام کو مانو، اس کی معرفت الہی حاصل کرو، تبھی تمہاری روح سکون کی حالت میں رہ سکتی ہے۔ تمہاری قبر کا عذاب جو ہے وہ عذاب سے تم اسی طریقے سے بچ سکتے ہو کہ جب تم باری تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لو تو تمہاری روح سکون میں رہے گی، معرفت حاصل نہیں کرو گے تو روح اندھیروں میں رہے گی، یقیناً اندھیروں میں رہے گی۔ جس نے باری تعالیٰ کی جنت، باری تعالیٰ کی جنت دیکھ لی تو اسے تو وہاں جنت مل جائے گی جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ہے نا، جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں وہ جنت کب ملتی ہے؟ وہ جنت باری تعالیٰ کی معرفت الہی کے بعد ملتی ہے، ایسے ہی نہیں۔ یقین جانو آپ میرے دوست، میرے عزیز، قبر کا عذاب روح کی حالت کا نام ہے۔ قبر کے عذاب سے بچنے کی کوشش صرف اور صرف باری تعالیٰ کی معرفت ہے، اس کی معرفت کا ذریعہ کلام اللہ ہے اور پیشواؤں کا نقش قدم ہے، اور وہ پیشوا کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ صرف اور صرف ایسا بالکل بھی نہیں سمجھیے گا کہ صرف اور صرف ایک کسی خاص دھرم کا ہی پیشوا ہو سکتا ہے۔ بھگوان شری کرشن نے کیا پیغام دیا؟ انہوں نے بھی تو یہی پیغام دیا کہ آتما جب تک پرماتما میں ولین نہیں ہو جائے گی، نور سے نہیں ملے گا، تب تک سکون حاصل نہیں ہوگا۔ جب تک نروان پراپتی نہیں ہوگی، جب تک اس منزل کو نہیں پا جاؤ گے، جب تک روح کو سکون نہیں ملے گا۔ میرے عزیز، روح کے سکون کو تلاش کیجیے، جسم کے عذاب کو چھوڑیے۔ جسم مٹی میں چلا جائے گا، روح باقی رہ جائے گی، یہ روشنی میں رہے گی اگر باری تعالیٰ کی معرفت الہی حاصل کی تو۔ اچھے اعمال کا باری تعالیٰ بدلہ دیتا ہے آپ کو، ایسا نہیں ہے۔ اگر کسی کے اوپر رحم کرتے ہو تو وہ رحم کرتا ہے،
ایسا بالکل نہیں ہے. اس کا بدلہ تو آپ کو مل جاتا ہے. پرماتما اس کا بدلہ دے دیتا ہے آپ کو کہ آپ کوئی وارشک انوشٹھان کرتے ہیں, کوئی بھنڈارا کرتے ہیں, وہ صرف وہ قیمتی نہیں ہے. آئی ایم سوری, وہ قیمتی نہیں ہے, صرف وہ قیمتی نہیں ہے. اگر معرفت حاصل ہو گئی ہے, بھنڈارا کرو, کوئی دقت نہیں ہے. نہ کرو تو بھی کوئی دقت نہیں ہے. اگر حسب توفیق ہے, لنگر کرو, خوب لنگر کرو. لیکن صرف اور صرف اگر آپ اسی پہ محدود رہ گئے کہ صرف لنگر ہی کرنا ہے, یا کسی ایک خاص مذہب کا بن کر ہی رہ جانا ہے, نہیں, ایسا بالکل نہیں ہے. عذاب روح کی حالت کا نام ہے, اور یقین جانیے اس کی حالت اسی طریقے سے سدھر سکتی ہے کہ آپ باری تعالیٰ مولا کی پرم آتما کی معرفت حاصل کر لیں, اپنی آتما کو پرم آتما میں ملا لیں, اپنی آتما کو پرم آتما میں ملا لیں, تبھی آپ کی روح کو سکون مل سکتا ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ سناتن دھرم کچھ اور کہہ رہا ہے, کہ شریمد بھگوت گیتا کچھ اور کہہ رہی ہے. ساری آسمانی کتابیں صرف اسی پر زور دیتی ہیں. اور ایسا بالکل نہیں ہے چاہے آپ چتا پہ لیٹے ہوں, چتا پہ تو لیٹ جاؤ گے, لیکن آتما, میرے عزیز, آتما کو سکون تبھی مل پائے گا جب وہ پرماتما سے مل جائے گی, نور سے مل جائے گا, جب ہی روح کو سکون مل پائے گا. یقین جانیے آپ, اس سے پہلے روح کو سکون نہیں مل پائے گا. اگر آپ یہ سوچتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں, ایک بات اور ہے کہ جس نے لاسٹ میں کلمہ شہادت پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. نہیں, نہ, غلطی پر ہیں آپ. جس نے کلمہ شہادت کی تصدیق کر لی, ایک کھڑ پہلے بھی ہو سکتی ہے, ایک چلن اور بھی ہے کہ گنگا جل منہ میں ڈال دو. گنگا جل جان لینے سے کام ہوتا ہے, کہ آخری میں بھگوان شری کرشن کا نام لے لو. نہ, کس نے کہہ دیا آپ سے؟ بھگوان شری کرشن کے پتھ پہ چلنے سے کام چلتا ہے. اور انہوں نے بھی جو معرفت الہی ارجن کو بتلائی, اس معرفت سے کام ہوگا. اور وہ پیغام ارجن کے لیے تھا. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شریمد بھگوت گیتا آپ سے بات نہیں کر رہی ہے, اگر آپ صرف شلوک دہرا رہے, تو آپ میں اور کلام اللہ کی آیت دہرانے والے میں کوئی فرق نہیں ہے. اگر آپ ایسا سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے تو ایک بالکل بہت بھویہ سماروہ کرا اور بھگوت کتھا کرائی, بھگوت کتھا کرانے سے کام نہیں چلے گا, بھگوت کتھا ہو جانے سے کام چلے گا. بھگوت کتھا ہو جانے سے کام چلے گا, نہیں تو عذاب آپ پر بھی ویسے ہی ہوگا. یقین جانیے آپ. کبھی آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ یہ تو قبر کے عذاب کا ٹاپک ہے اور ہم تو چتا پہ جائیں گے. نہ, چتا پہ تو جسم جائے گا, قبر میں تو شریر جائے گا. ہاں, روح آتما برقرار رہے گی. اگر اس کے لیے سکون چاہتے ہو تو باری تعالیٰ کی معرفت حاصل کرو, پرماتما سے ملن کی تیاری کرو, اور کوشش کرو اپنے آپ کو اندر سے پاک کرنے کی, تاکہ باری تعالیٰ جو آپ کے اندر موجود ہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر کے ذریعے اس کی پہچان حاصل کر سکو, اس کی معرفت الہی حاصل کر سکو. تو آج کی بات چیت کا عنوان سماپت ہوتا ہے. آپ نے اس غلام کو سنا, اس کے لیے بہت بہت شکریہ. آپ سبھی کے بھیتر بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ, باری تعالیٰ, پرماتما کو, ایشور کو اس غلام کا پرنام سویکار کریں. بہت بہت شکریہ.